یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو اہل کتاب میں سے یہودی نصرانی یہ محض حسد کی وجہ سے مسلمانوں کی جانب سے کوئی ظلم زیادتی یا اسی طرح کی کوئی بات ہوتی تو ایسا کچھ نہیں، محض حسد کی وجہ سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جب بھی ان کو شکست ہوتی تھی یا اسی طریقے سے ان کو کسی موقع پر فضیحت اٹھانی پڑتی تھی تو کہتے تھے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، ان کے ساتھ ہم مل کر لڑیں گے تو تم پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی اور آپ خاندان بنی اسماعیل سے ہوئے تو محض اس بنیاد پر کہ ہمارا خاندان بنو اسحاق کا ہے، یہ خاندان بنی اسماعیل سے ہے، ایمان لانا کا ارادہ ترک کر دیا۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو اللہ کا ناپسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح روڑے رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت اور اسی طریقے سے اس کی سرکشی اناد کی وجہ سے اس طرح کی شکلیں صورتیں اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آپ حالانکہ اپنی کتابوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے پہچانتے تھے، قرآن پاک میں بیان کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی بھلا اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتا، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے بیٹے میں شک شبہ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی نے خیانت کر لیا، آپ کے بارے میں تو اس درجے کی بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور ہماری کتاب میں جس آخری نبی کی بشارت پیشین گوئی کی گئی ہے وہ تمام کی تمام صفات آپ میں موجود ہیں، لیکن حق پسند لوگوں نے مانا قبول کیا، اور جو حق پسند نہیں تھے ان کے دلوں میں بغض کناد قدورت تھی، وہ محروم رہے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکھی کی طرح نکال کر پھینک دی۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت جہاں دیدہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بے حیثیت بنا کر کے کنارے لگا دیا اللہ۔ تو بہرحال حسد کی وجہ سے اب جو لوگ ایمان لے آئے سچے پکے مسلمان ہیں، تو اب حسد کی وجہ سے ایمان سے پھیرنے کی ترکیب ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یہ سوال معلوم کرو، قرآن پاک میں سوالات آئے ہیں، کبھی مشرکین مکہ سے سوال کراتے، کبھی خود اپنے کسی آدمی کو بھیج کر کے سوال کراتے، تو کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، یہ سب مشرکین مکہ کو دوسرے لوگوں کو کیا معلوم، انہی لوگوں نے یہ سوالات دیے تھے، یہ پوچھو اگر نبی ہوں گے تو جواب دے لیں گے، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رہنمائی میں اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی روشنی میں واقعے کو اس طرح بیان کر دیا کہ جیسے سامنے کا واقعہ، ماضی کا نہیں بلکہ حال کا، اللہ نے کھول کر کے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے وہ اسی طریقے سے محروم رہیں گے، محروم کے محروم رہیں گے۔ تو طرح طرح کی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ ان کو پھیرنے کی کوشش کرتے، شکوک و شبہات پیدا کرتے، تشکیک شکوک و شبہات۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ طبقہ ختم ہو گیا،
نہیں، یہ طبقہ ہر زمانے میں رہا. پہلی ان کی کوشش یہ رہی کیا یہودی، اور یہودی تو بڑے سازشی لوگ ہوتے ہیں، ان کی سازش سے تو ہر ایک آدمی پریشان. ہٹلر نے کہا تھا اگر کوئی خیر ہے، کوئی خیر کی چیز ہے، آپ اگر کریدیں گے، گہرائی میں پہنچیں گے تو محمد کی ذات نظر آئے گی، اور کوئی شر ہے آپ اسے کھود کرید کریں گے تو اس کی جڑ میں کوئی یہودی نظر آئے گا. آج جتنے شر ہیں ان تمام کا سرچشمہ یہی یہودی ہے. تو ہر زمانے میں رہے، اور مسلمانوں سے تو ہمیشہ جو ہے وہ جانی دشمنی، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے دلوں میں ہمیشہ عداوت اور دشمنی جو ہے وہ رہی ہے. اب انہی میں سے کچھ لوگ جیسے مستشرقین کا طبقہ پیدا ہو گیا ہے، ان کا بھی کام یہی ہے. وہ پہلے تو اسلام کی سچائی، اسلام کی خوبیاں، کمالات، دوسری چیزیں بیان کریں گے. کم علم آدمی اس کو سن کر کے لٹو ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا، مسئلہ ہے نا، شکاری جو ہے نا چڑیا کی بول بول کر چڑیا کو پھنساتا ہے. ایسے ہی یہ جو ہے پہلے اسلام کی خوبیاں، کمالات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طریقے سے کتاب کی خصوصیت جیسی چیزیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد جب آدمی کو یہ سمجھے کہ وہ جو ہے ہماری بات پر پوری طرح متوجہ ہو گیا تو پھر زہر پلاتے. آج مسلمانوں میں جو بے پڑھا لکھا طبقہ ہے یا کم علم ہے، جو ان کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں، یہ سب انہی کی پیداوار ہے. تو کوشش تو ان کی اہل کتاب کی، اور دشمنان اسلام کی پہلی کوشش تو یہ ہے نعوذ باللہ اسلام سے ہی پھیر دیں، ان کو مرتد کر دیں. اور جب اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو تشکیک، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کی ذات موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور اللہ نے دستور حیات، قانون شریعت کی شکل میں اللہ نے جو کتاب زندہ جاوید قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے نازل کیا، اتارا ہے، اس میں شروع میں لا ریب فیہ میں کوئی شک شبہ نہیں. لیکن شیطان جو ہے وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا ہے. مختلف شکلوں میں مختلف لوگوں کے ذریعے سے یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں تشکیک، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے. اور اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان کے بعد مرتد بنا دے، اور یہ آپ لوگوں کا کوئی قصور یا اس طریقے سے کوئی ظلم و زیادتی ہو، ایسا نہیں. یہ اناد، دشمنی، حسد، یہ ان کی نجی پیداوار ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی قصور اور ظلم و زیادتی، کچھ ایسا کچھ نہیں، اپنے پاس سے. چنانچہ انتخاب ہوا ہے عتبہ ابن ربیعہ کا، یہ شاعر بھی تھے اور اسی طریقے سے جادو اور دوسری چیزوں سے واقف تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے خاندان میں، قبیلے میں، جیسے مثال کے طور پر قصی ابن کلاب ہیں، ہاشم ہیں، آپ کے چچا ابو طالب ہیں، دادا عبد المطلب ہیں، کیا یہ لوگ اچھے نہیں تھے؟ کیا آپ ان کو گمراہ کہتے ہیں؟ آپ کے خاندان کے لوگ گمراہ، کیا گمراہ تھے؟ باقی اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سب، جب تک آپ زندہ رہیں، ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ اچھی کنواری لڑکیوں سے شادی کرنا چاہیں تو 1 نہیں 10 لڑکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اگر آپ کو جادو آسیب وغیرہ ہے تو ہم لوگ اس کا علاج کرا دیں. اسی طریقے سے اگر آپ مال کی خواہش ہے تو اتنا مال ہم آپ کے لیے اکٹھا کر دیں کہ پوری زندگی آپ کے کام آئے اور آپ کے پیچھے بھی لوگوں کے کام آئے. جب انہوں نے اپنی بات پوری کی تو آپ نے فرمایا
بھائی آپ کی بات پوری ہوئی؟ کہا کہ یہاں پوری ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا۔ حامیم سجدہ، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ، حامیم سجدہ کی تقریباً 13 آیتیں، اور اس کے بعد فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ پڑھا، جب یہ پڑھا تو عتبہ ابن ربیعہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بس کیجیے، ہمارے عزیز ہیں رشتے دار۔ اس کے بعد یہ چلا گیا تو سیدھے اپنے گھر گیا۔ ابو جہل وغیرہ کو معلوم ہوا کہ عتبہ ابن ربیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور ملنے کے بعد وہ سیدھے گھر چلا گیا۔ تو ابو جہل نے یا کسی اور نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بہت اچھا لگا کیا؟ تو غصے میں آ گیا، میں تو عرب کے مالدار لوگوں میں سے ہوں، میں کسی کے کھانے کا محتاج ہوں۔ لیکن صورت یہ ہوئی کہ انہوں نے ایسی آیتیں ہمارے سامنے پیش کی، اور خاص طور پر جب انہوں نے عاد و سمود کے عذاب کا تذکرہ کیا تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی بات سچی ہوتی ہے، کہیں وہ عذاب نہ آ جائے اور ہم سب جو ہے اس کے شکار نہ ہو جائے۔ تو بتلانا یہ تھا کہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مشن سے ہٹانے کی، اور جو ایمان لے آئے ان کو ایمان سے پھیرنے کی، اور پھیرنے میں ناکام ہو تو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی، یہ دشمنان اسلام کا یہ سرگرمی ہمیشہ رہی۔ یہاں پر کہا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ابھی جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آتا تب تک آپ عفو درگزر کا معاملہ کیجیے، سنتے رہیے، سن کر کے پی جائیے، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی۔ بس آپ عفو درگزر کا معاملہ کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ چنانچہ بعد میں جب یہود مدینے میں 3 4 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سب یہودیوں کے قبیلے تھے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو سارے لوگوں کو، مختلف عقیدہ مذہب کے لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی سب لوگ اپنے اپنے دین و مذہب پر عمل کریں، لیکن ہم آپس میں ایک معاہدہ کریں، ہم آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر کے دفاع کریں گے، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں نے خاص طور پر جب فتح بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد تو بالکل جیسے ان کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ مشرکین مکہ سے اور دوسرے لوگوں سے مل کر کے جنگ پر آمادہ کرتے تھے، اور بہت سی جنگیں جو ہوئی ان کے ورگلانے سے اور بہکانے سے، تو ایک کے بعد دیگرے جو ہے یہ لوگ یہاں مدینے سے نکالے گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ خیبر میں جا بسے، لیکن وہاں جا کر کے بھی سازشیں کرتے رہے، تو وہاں سے بھی غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا اور اس میں وہاں سے نکالے گئے، یہاں تک کہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ تو بڑے طاقت والے ہیں، بہت قوت والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر دیا تو ہم اس کو اٹھا پائیں گے یا اسی طریقے سے اس پر عمل کر پائیں گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک طریقے سے جو ایک وہم اور خیال لوگوں کو ستا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے پاس جو اسباب، وسائل، ساز و سامان ہیں اس کو عمل میں لاؤ، باقی اللہ پر بھروسہ کرو۔ چنانچہ مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کی طاقت و قوت کے ساتھ میں اللہ کی خصوصی مدد رہی، جس کی بنیاد پر جہاں مسلمان گئے وہاں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ فی الحال واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فی الحال نماز قائم کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اقامت صلاۃ، اس کے معنی علماء نے لکھا ہے ٹھیک نماز ادا کرو،
یعنی پورے آداب، حقوق آداب کی رعایت کر کے، یعنی فرائض، واجبات، مستحبات، سنن کی رعایت کر کے نماز ادا کرو، ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرو۔ اسی لیے صرف یہ نہیں حکم دیا آپ نے کہ نماز پڑھو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو دیکھا نماز پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی، مجھ سے قریب میں نماز میں مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں جو بالغ ہیں، عقل والے، تاکہ وہ مجھ سے نماز سیکھیں اور پھر اس کے بعد لوگ ان کے طریقے پر لوگ عمل کریں۔ تو صرف نماز ہی مطلوب نہیں، بلکہ نماز کے ساتھ میں ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرنا۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز اہم العبادات میں سے، تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جس میں ہمارا تمام جسم اور بدن عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کا فضل ہے۔ اپنی مخلوقات میں سے عبادت کے بہت سے طریقے، الگ الگ طریقے دیے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو طویل ہے، لمبی ہیں، یہ درخت، شجر، حجر، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو ہے نہیں کوئی چیز مگر اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، لیکن ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، لیکن جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ساری چیزیں۔ تو کسی کو اللہ نے رکوع کی عبادت دے دی، کسی کو کھڑے ہونے کی، کسی کو رینگنے کی، کسی کو پھیلنے کی، اور اللہ نے نماز کی شکل میں انسان کو تمام لوگوں کی عبادت کے طریقے کا مجموعہ دے دیا۔ یہ انسان کھڑا بھی رہتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، قعدہ بھی کرتا ہے، جو مختلف مخلوقات کی عبادتوں کا طریقہ تھا، اللہ نے اس انسان کو اس کا مجموعہ دے دیا۔ نماز قائم کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عاملین کو، گورنروں کو اور حاکم حکام کو باقاعدہ تحریر بھیجتے تھے، نماز جو ہے یہ تمام اموروں میں سب سے زیادہ اہم ہے، اگر نماز میں کوتاہی ہے تو پھر دوسری چیزوں میں کوتاہی جو ہے وہ یقینی ہے۔ نماز قائم کرو۔ بعض لوگوں نے کہا اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، اس موقع پر فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ لیکن آج امت کا جو حال ہے سب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں جگہ پر نماز کا حکم دیا ہے، اور سب سے پہلے کل قیامت میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو پھر آئندہ دوسری چیزوں کے اندر بھی کامیابی یقینی ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نماز کو وزن کیا جائے گا، اگر فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ارے نفل و سنت وغیرہ بھی، کہیں گے ہاں، تو اللہ تعالیٰ سنت اور نفل اس دن جو ہے فرض کے ریٹ میں اللہ تعالیٰ تولوا دے۔ لیکن جب آدمی کے پاس ہوگا تب تو آج ہمارا حال کیا ہے، نفل تو پڑھتے ہی نہیں، اللہ کہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جوان ہمارا تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو سنت اور نفل تو سمجھتا ہے بڑھاپے کی چیز ہے۔ لیکن آپ سب کو معلوم ہے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آئیں گے، پھر باپ آئیں گے، پھر بیٹا ہے، پھر پوتے آئیں گے، یعنی یہ کوئی ترتیب ہے، تب کس کا بلاوا ہے۔ قبر کے چوکھٹے خالی ہیں، اسے نہ کھولو، نہ جانے کب کس کی تصویر لگا دی جائے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو تم بھلائی نیکی کے کام میں سے جو کچھ بھی اپنے لیے
کرو گے اور اللہ کے پاس بھیجو گے تو اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ بڑا مضبوط ہے۔ یہ زمین جس پر بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، یہ زمین بھی ریکارڈ تیار کرتی ہے۔ کرام القادمین تو کسی وقت کھسکتے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، اعضاء یہ بھی گواہی دیں گے، تو اس کو موجود پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی عمل کریں تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی آدمی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا کیا ہے اتنا ہی دیں، ایسا نہیں، بلکہ ادنا ضابطہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو 10 نیکی کا ثواب دے گا۔ اور جتنا اخلاص، دھیان، توجہ بڑھتا جائے گا اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ 700 بلکہ اس کے علاوہ بھی، اور یہاں تک کہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر عظیم مرحمت فرمائے گا۔ اجر عظیم، ظاہر سی بات ہے بڑا اجر، تو یہ ہر ایک آدمی کے جو ہے وہ قد و قامت کے اعتبار سے بڑا اجر دیں گے۔ ایک معمولی آدمی ہے 10 20 50، اس سے بڑا ہے 1500، اس سے بڑا ہے تو لاکھ، اور اگر اس سے بھی بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم اپنے پاس سے بڑا اجر مرحمت فرمائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی بلند شان کے اعتبار سے جو مرحمت فرمائیں گے دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ہم تصور بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ تو انسان جو کچھ بھی چھوٹا عمل بڑا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ انسان کو مرحمت فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث بطاقہ، ایک آدمی کا جو ہے عمل وزن کیا جائے، اتفاق سے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ارے بھائی اس کے پاس کوئی اور نیکی وغیرہ ہے، تو تلاش کریں گے تو ایک پرچی پر جو ہے کلمہ شہادت لکھا ہوگا، اس کو لایا جائے گا۔ وہ انسان خود کہے گا کہ اس وزنی چیز کے مقابلے میں یہ معمولی سی پرچی سے کیا بھلا ہوگا، لیکن جب اس کو رکھا جائے گا اور اخلاص کے ساتھ اس نے کہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں اتنا وزن پیدا کر دیں گے کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور کامیابی کا اعلان ہو جائے گا۔ تو اللہ بڑے قدردان ہیں، بڑے نوازش والے ہیں، بڑے انعام والے ہیں۔ کوئی کر کے دیکھے تو اس سے زیادہ قدردان، اس سے زیادہ نوازش والا، اس سے زیادہ کرم والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس لیے دنیا میں اللہ نے جب تک زندگی دی ہے، زندگی وفا کر رہی ہے، نیکیوں کا ذخیرہ کرتے رہے۔ دنیا کا ذخیرہ پتہ نہیں ساتھ دے نہ دے، لیکن یہ آخرت والا ذخیرہ 100% یقینی ہے، کام آئے گا، ایسے وقت میں کام آئے گا جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، ہر چہار جانب اندھیرا چھایا ہوگا۔ اس موقع پر یہ ہماری نیکیاں نور اور روشنی بن کر کے ہمارے لیے جو ہے وہ سفر طے کرائیں گے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں نیکیوں میں کبھی بھی بخل سے کام نہ لینا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا، ہاں، چاہے ہم رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں اور سرنگ میں، تہ خانے میں، جہاں کسی کو بھنک نہ لگے، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف ظاہری کو نہیں، جسم اور باڈی کو دیکھنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ تو دل کو بھی دیکھنے والے۔ ہاں، دل کہاں، کس دھیان سے، کس توجہ سے۔ اس لیے عمل کرتے ہوئے صرف جسم ہی کا خیال نہیں، دل کہاں کہاں بھاگ رہا اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے جسم اور باڈی کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اللہ ہمارے دل کو بھی دیکھ رہے۔ اس لیے خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
انتعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت اس طرح کرو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہے. ہمارا سجدہ زمین پہ نہیں بلکہ اللہ کے قدموں میں پڑ رہا ہے. اور یہ اگر دھیان و توجہ نہ ہو تو یہ دھیان اور احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. مالک ذمہ دار جب اپنے نوکر و خادم کو دیکھتا ہے تو اس کی چال، اس کا کام اور ہوتا ہے، اور جب بے فکر ہو جاتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے. اس لیے اگر پہلا درجہ حاصل نہ ہو تو دوسرا درجہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. اگر اس دھیان توجہ کے ساتھ عمل کریں گے تو یہ خشوع خضوع کے ساتھ ہمارا عمل ہوگا اور یقینی طور پر شرف قبولیت اسے حاصل ہوگی. اللہ ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ایمان کامل مرحمت فرمائے، اخلاص مرحمت فرمائے، تقوی مرحمت فرمائے. اللہ ہماری تمام قسم کی لغزشوں اور گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. اللہ امت محمدیہ پر ہندوستانی مسلمانوں پر رحم فرمائے، مظلوم مقہور محبوس مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے. اللہ ہم تمام لوگوں کو عزت، عافیت، صحت، سلامتی کی زندگی اللہ مرحمت فرمائے. السلام علیکم. میں کچھ پڑھ رہا تھا اب اگر آپ شروع کریں اور شروع کریں